عصر کی نماز تک تقریر کی۔ نواب صاحب نے 10,000 روپیہ لا کر چندہ حضرت کو دے دیا۔ اب سب لوگ موجود تھے، کسی نے کہا حضرت کو میں لے جاؤں گا، کسی نے کہا حضرت کو میں لے جاؤں گا، کسی نے کہا حضرت کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہنگامہ ہونے لگا۔ حضرت چپکے سے نکل گئے، خاموشی سے نکل گئے، اور خرجہ بستی جو ہے، شہر جو ہے، گاؤں جو ہے، اس سے باہر ایک مسجد تھی، اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے، بات سمجھیے، اس گاؤں میں جا کر، اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے۔ اب مغرب کا جب وقت ہوا تو اس دن امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نماز پڑھانا جانتے نہیں، آپ پڑھا دو نماز۔ حضرت نے کہا بھئی میں نہیں جانتا ہوں نماز پڑھانا۔ حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ عالم ہیں، حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا یہ اتنے بڑے انسان ہیں، حضرت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سارے عالم میں ان کی وجہ سے مدرسے اور دین مضبوطی سے پھیل رہا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حضرت کی وجہ سے آج ہمارے تک پہنچا، یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ معمولی سا آدمی، حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں نماز پڑھانا۔ اب انہوں نے کہا تم پڑھا دو، تم پڑھا دو، تم پڑھا دو، کوئی نہیں جانتا نماز پڑھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو دو صورتیں تو جانتا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم سے وہ کہتے ہیں 2 صورتیں تو جانتا ہوگا، نماز میں 2 صورتیں پڑھی جائیں گی، 2 صورتیں تو تم کو یاد ہوں گی۔ اگر آج کسی عالم سے کوئی گاؤں والے یہ کہیں کہ تمہیں 2 صورتیں تو یاد ہوں گی، چلو، تو ہمیں غصہ آ جائے گا، ہم کہیں گے ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہم محدث ہیں، ہم معتمر ہیں، ہم مفتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، زبردستی حضرت کو پکڑ کے ان لوگوں نے مصلی پر کھڑا کر دیا، زبردستی زور سے پیچھے سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، اور یہ کہا کہ کم سے کم تو 2 صورتیں تو جانتا ہے، چل نماز پڑھا دے۔ یہ نہیں کہا چلیے چل تو نماز پڑھا۔ حضرت کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، اور غلطی بھول حضرت سے یہ ہو گئی کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی۔ سمجھے بات کو؟ اب کیا ہو، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا تو نے تو ہماری نماز خراب کر دی، الٹا تو نے قرآن پڑھ دیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے تو کچھ پڑھا لکھا ہے، آج معلوم یہ ہوا تو ہم سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں مولانا قاسم ہوں، میں دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہوں، نہیں، حضرت نے فرمایا بھائی میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نماز مت پڑھواؤ، لیکن تم نے زبردستی پڑھا دی۔ لیکن میں نے مولویوں سے یہ سنا ہے کہ نماز تمہاری اور ہماری ہو گئی۔ حضرت نے یہ نہیں کہا، میں کہا مولویوں سے سنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نماز بھی تو نے خراب کر دی اور مولویوں پر الزام بھی لگا رہا ہے۔ الزام سمجھے؟ الزام کو کیا کہتے ہیں؟ جوش دیتا ہے، مولویوں کو بدنام کرتا ہے، الٹی نماز پڑھائی اور کہتا ہے کہ نماز ہو گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے گالیاں دے رہے ہیں، حضرت خاموش بیٹھے ہوئے کچھ نہیں۔ اتنی دیر میں لوگ حضرت کو تلاش کرتے ہوئے اس مسجد میں دیکھو، اس مسجد میں دیکھو، اس مسجد میں ہنگامہ ہو رہا تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور حضرت کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا سر پیٹا اور کہا کہ ارے یہ تو مولانا محمد قاسم ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے ایسے اپنے کو مٹایا، جو کچھ ملا اللہ کے لیے، ہر انسان کی خدمت کی۔ آج آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے کو نہیں مٹائیں گے تو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے
اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوگا اور لوگ مجھ کو ہدیہ دیں گے، بہترین ماچ کھلائیں گے، بھات کھلائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے کو شرک سے الگ کر لیتا ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں رہتا، میں اپنا الگ ہو جاتا ہوں۔ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دل میں میرا بھی ہو اور دل میں کسی انسان کا بھی ہو، دل میں میرا بھی ہو، دل میں کسی مالدار کا بھی ہو، میں نماز پڑھا رہا ہوں، بہترین قرات کر رہا ہوں، دل میں یہ بھی ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دل میں یہ بھی ہو کہ لوگ پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تعریف کریں گے کہ قاری صاحب نے بہت اچھی قرات کی، تو اللہ کہتا ہے میں اپنے کو نکال لیتا ہوں، ہٹا لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، کیا کہتا؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں خوب شراب پی، خوب دھوکہ دیا، خوب جھوٹ بولے، خوب خراب کام کیے، ان کے پاس جو رجسٹر ہوگا اس میں کوئی نیکی لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کو ہم ایک جانتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو ہمارے پاس رجسٹر ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے، اللہ سے کہیں گے تو ہمیں معاف کر دے۔ ایک لوگ وہ ہوں گے جن کے رجسٹر میں نیکیاں نہیں لکھی ہوں گی، اور وہ دل میں کہیں گے ہم نے عمرہ بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے حج بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ سوچیں گے ہم نے قبلہ بھی کیا تھا، وہ سوچیں گے ہم نے زکوٰۃ بھی دی تھی، وہ سوچیں گے ہم نے غریبوں کو صدقہ بھی دیا تھا، ہم نے اتنے سارے نیک کام دنیا میں کیے تھے، اس رجسٹر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ رجسٹر میں نہ عمرہ لکھا ہوا ہوگا، نہ حج لکھا ہوا ہوگا، نہ چلے لکھے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی نیک کام لکھا ہوا ہوگا، سب پلین ہوگا رجسٹر۔ تو وہ یہ سوچیں گے اپنے دل میں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ کہیں گے کہ یہ جو یہ لکھنے والے ہیں آپ کے، جنہوں نے ہماری نیکیاں نہیں لکھی، ہماری خرابیاں لکھ دی ہیں، ہم نے تو بہت نیک کام کیے۔ آگے بات سمجھ، دو طرح کے آدمی ہیں، ایک وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی اچھا کام نہیں کیا، ایک وہ ہے جس نے زندگی میں بہت نیک کام کیے، ان کا بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ان کا بھی لکھا ہوا۔ اب جب اللہ کے سامنے وہ آئیں گے اور آ کر اپنی شکایت رکھیں گے، شکایت سمجھتے ہو؟ ابھی جگ رکھیں گے، شکایت رکھیں گے اللہ سے، میں نے اتنے عمرے کیے، ہر رمضان میں حرم میں گیا، میں نے اتنے حج کیے، کبھی اپنے گھر نہیں رہا، میں نے اتنی قربانیاں کی، 3 لاکھ روپے کا بکرا خرید کے لاتا تھا، 2 لاکھ روپے کی گائے خرید کے لاتا تھا، میں نے ہر سال عمرے وہ کیے، چلے کیے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو القرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جو دل میں چھپی ہوئی بات تھی، اچھی گائے خریدی، دنیا کہے گی کہ ارے بڑا مالدار ہے، 2 لاکھ ٹکے کی گائے لے کر آیا، ہر سال عمرے کو گیا، دنیا سے کہے گا میرا رمضان بستی میں نہیں گزرتا، میرا رمضان حرم میں گزرتا ہے۔
ہر سال ہو جاتا ہے چلے کو، سب سے کہتا ہے تم چلے کو نہیں گیا، تم چلے کو نہیں گیا، میں چلا کر کے آیا ہوں۔ نفلیں پڑھتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ دیکھو نفلیں پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی نفل پڑھ رہا ہے، لمبا لمبا سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں اعلان کر دیا عن الشرک، میں کسی کا اگر کوئی درمیان میں مجھے منظور نہیں، میں اپنے کو الگ کر دیتا ہوں۔ بس تم جو کر رہے ہو تم نے دنیا کے لیے کیا، دنیا میں تمہیں مل گیا، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو میرے دوستو اپنے بزرگوں کے عمل کو دیکھو، کس طرح سے انہوں نے اپنا جیون بتایا، کس طرح سے انہوں نے خدمت کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کوئی آدمی پہچان نہیں سکا کہ یہ مولوی ہے۔ میں نے ایک مدرسے میں نماز پڑھی، رات عشاء کی اور صبح فجر کی۔ میں نے وہاں کے محتمم صاحب کو الگ سے بٹھا کے کہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں 40 سال نماز پڑھائی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی کسی نماز میں پارہ ام کے علاوہ نہیں پڑھا۔ دیوار مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، سب کا سب اس میں پوری سورت، ناقص نماز نہیں، ادھر کا آدھا پڑھ دیا ادھر کا، مکمل سورت، مستحبات، سنتیں، واجبات، فرائض، کوئی ایک چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آدمی کھڑا کھڑا کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، پڑھ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے، میں کوئی بات، میں الزام نہیں دے رہا، مقصد صرف یہ ہے کہ سوچئے، دیکھئے، سمجھئے اور عمل کی کوشش کیجیے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس دن غصہ آیا آقا کو، لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ صاحب یہ فلاں آدمی نماز توڑ کر چلا گیا تھا۔ ان سے پوچھا کیوں توڑا؟ ان کا کہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے عشاء کی نماز میں، مجھے کتنے کام ہے؟ آقا نے فرمایا تم کو سبح اسما والشمس وضحاها اور والضحى واللیل اذا سجا، یہ صورتیں یاد نہیں تھیں، 3 صورتوں کا نام دیا عشاء کے لیے۔ تو میرے دوستو اپنی زندگی کو سوچو، دیکھو، غور کرو۔ مجھے افسوس اس کا ہے کہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا، آپ کے علماء نے آپ کی زبان میں آپ کے سامنے تقریریں کی ہیں۔ مجھ کو یہ بتلائیے، ایک بات پوچھتا ہوں، غور سے سوچ کر بتلائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں نبی ہونے سے پہلے، جوانی میں، بچپن میں، بزنس میں، انٹرنیشنل بزنس کرتے تھے، نبی ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا؟ نہیں۔ سوچ کے بتلائیے، بچپن میں بولا ہو؟ نہیں۔ جوانی میں بولا ہو؟ نہیں۔ بزنس میں بولا ہو؟ نہیں۔ گھر کے اندر بولا ہو؟ نہیں۔ دوستوں سے بولا ہو؟ نہیں۔ کبھی نہیں بولے؟ نہیں۔ کبھی نہیں بولے؟ نہیں، کبھی نہیں بولے؟ کبھی تو کیا اوکھونا نہیں بولے؟ اچھا، اور آپ کے صحابہ نہیں؟ اچھا اب ہم سوچیں،
ہم کو یاد ہے کہ اس رمضان کے بعد سے اب تک شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم 4 مہینے میں ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے ہمیں یاد ہے؟ نہیں، بے حساب. سچ بتلا دو. اپنے جیون میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے ہمیں یاد ہے؟ بولو. داڑھی رکھے ہوئے ہیں ہم، سر پر ہمارے ٹوپی ہے، مسجد میں ہم جاتے ہیں، اپنے بزنس میں ہم ہیں، اپنی کھیتی میں ہم ہیں، اور ہم ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پکڑا ہے؟ نہیں. راستے کو کیا کہتے ہیں؟ پکڑا ہے؟ بدلا دو، میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کس کے راستے کو پکڑا ہے ہم نے؟ اللہ کے رسول کے دشمن کے راستے کو پکڑا. میرے دوستو، بات لمبی ہو جائے گی. قرآن میں اللہ نے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. آگے کیا ہے؟ تلك الأمثال نضربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، سچ کی وہ مثال دی ہے اور جھوٹ کو اللہ کہتا ہے خبیث. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا ہے جھوٹ بولنا؟ انتہائی خبیث کام ہے. کیا کام ہے؟ جو شیطان کا کام ہے وہ انسان کر رہا ہے، وہ مسلمان کر رہا ہے. میں لمبی باتیں نہیں کرتا. کیا ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ گھر میں جھوٹ بولا؟ باہر جھوٹ بولا؟ کبھی سوچ نہیں سکتے. اور ہم 1 ٹکے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑی سی عزت کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوقها. میرے دوستو، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کیا حدیث شریف ہے، ایک دفعہ انسان حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد تباعد عنہ ملکا. جب انسان 1 مرتبہ جھوٹ بولتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیثیں بہت لمبی ہیں، فرماتے ہیں جب انسان 1 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ ملکا. ملک من نقل ما جاء. میلن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، جب ہم 1 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے جیون میں، تو جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ ہم سے کم 3 مائل یعنی تقریباً 4 ساڑھے 4 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں. اذا کذب العبد اذا کذب العبد تباعد عنہ ملکا من میلا. خیر وہ کچھ آگے پیچھے ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ 1 مرتبہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے کم سے کم 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں ہم سے.
رحمت کے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ کی رحمت لکھا ہے مفسرین نے کہ 82 رحمتیں ہیں جو ایک وقت میں ایک انسان پر اترتی ہیں. تقریباً 82 سمجھے، 82 نعمتیں رحمتیں ہر وقت انسان کے اوپر برستی رہتی ہیں اللہ کی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. وہ رحمت کے جب فرشتے ہیں وہ ہم سے بھاگیں گے، وہ تمام کی تمام رحمتیں ہم سے ہٹ جائیں گی. کون آئے گا جب وہ بھاگیں گے؟ شیطان آئے گا. فرماتے ہیں آقا کیوں بھاگتے ہیں رحمت کے فرشتے؟ آپ بتلائیے کہ اگر یہاں ایک سڑی ہوئی گائے ڈال دی جائے تو یہاں کوئی آدمی رکے گا؟ بتاؤ رکے گا؟ اس مدرسے میں 10 دن کی مری ہوئی گائے اگر لا کر ڈال دی جائے تو اس کی بدبو سے کوئی آدمی رہے گا؟ اور اگر 2 اور اگر 10 اور اگر 20 بستی میں کوئی نہیں رہے گا. آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی گند نکلتی ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب 2 مرتبہ بولتا ہے اور جب 3 مرتبہ بولتا ہے، اب ہماری زندگی میں اتنی دفعہ ہم بولے ہیں کہ دلی جا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، بنگلہ دیش میں کوئی جگہ نہیں رہے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ بربادی آئے گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، نیند آئے گی، بچے ہماری بات مانیں گے، بیوی ہماری بات مانے گی. صرف ہمارا پیسہ دوا دوا دوا، ڈاکٹر دوا دوا، اسی میں برباد ہوگا. اس وجہ سے میرے دوستو آج یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے؟ بولنا ہے؟ کبھی نہیں بولنا ہے. اور بولو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کسی عمل کو اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کرتا پہننے کی، اگر ہمیں توفیق دیتی ہے ٹوپی اوڑھنے کی، اگر ہمیں توفیق دیتی ہے نماز پڑھنے کی، اگر ہمیں توفیق دیتی ہے داڑھی رکھنے کی، اگر ہمیں توفیق دیتی ہے روزہ رکھنے کی، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا احسان ہے، اللہ اضافہ کرے گا، اللہ اضافہ کرے گا، اللہ اضافہ کرے گا. اور اگر ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں بزرگ سمجھیں، اگر ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں بڑے مالدار ہیں ہمیں 10 روپیہ دے دیں، اگر ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا اونچا سمجھیں، تو کچھ بھی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ سب کے آئی سمجھ میں؟ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اللہ نے جو ہے. ایک بات اور سنیے اور پھر اس کے بعد چھٹی، آپ کی بھی اور ہماری بھی. چھٹی سمجھ گئے؟ چھٹی کہتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی ایک کام انسان کر رہا ہے تو جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے، اگر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے نہیں جائے گا جنت میں، اس کاج کے کرنے سے جائے گا. سبحان اللہ کہو، ضرور کہو، لیکن سبحان اللہ کہو اللہ کی تعریف کے لیے. 3 میں سے کوئی ایک کام اگر کر رہا ہوگا اور اس کام کے کرتے کرتے موت آ گئی تو انسان سیدھا جنت میں جائے گا.
اور اگر موت نہ آئی واپس آیا تو کامیاب واپس آئے گا. کامیاب سمجھتے ہو؟ سفلتا کے ساتھ واپس آئے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور جہاد میں چلا گیا. دیکھو کتنا بڑا کام ہے جہاد کا، اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ انسان اپنی جان کو دینے چلا گیا، جہاد میں چلا گیا. جب تک وہ جہاد میں ہے اس وقت اگر مر گیا تو سیدھا جنت میں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا جنت میں جائے گا، شہید ہو گیا. قبر میں جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ شہید کی قبر ہے. 2 کام اور ہیں، اگر اسی طرح سے وہ کام آپ کرتے رہیں گے تو جنت میں جائیں گے. اگر کوئی آدمی جہاد میں گیا، موت آ گئی تو کیا کہتے ہیں آپ؟ شہید ہوا نا. شہید کا مطلب ہے جنت میں گیا. آقا فرماتے ہیں نمبر 1 جہاد میں گیا، اگر مر گیا تو جنت میں گیا، اور اگر واپس آیا تو کامیاب واپس آیا. مال بھی لایا، دولت بھی لایا، عزت بھی لایا. سب لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر کے آیا. دوسری بات آقا فرماتے ہیں بہت ہلکی، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ جتنی محبت ہم سے کرتا ہے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا. اس کو بہانا چاہیے ہمیں کامیابی کے لیے. کتنی